سنت پر چلتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو نزدیکی قیامت کے دن حاصل ہوگی۔ اس لیے سنتوں کو ہلکا نہیں سمجھے، بلکہ جہاں تک اور جتنا ہو سکے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو واجب ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جو واجب ادا کرتا ہے اس کو فرض ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور سنتوں کو ہلکا جانے اور یہ سمجھتے کہ کیا ہے یہ سنت ہی تو ہے، تو پھر دھیرے دھیرے واجب بھی چھوٹنے لگتا ہے اور پھر کبھی نہ کبھی فرض بھی اس سے چھوٹنے لگتا ہے۔ اس لیے سنت بڑی اہم چیز ہے۔ سنت ہے کیا؟ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ طریقے دو طرح کے، ایک عبادات کے اندر اور ایک دوسری چیزوں کے اندر، آداب کے اندر۔ تو ان دونوں ہی کو مسلمان جو ہے محبت کے پیش نظر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر طریقے کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے، اب دیکھو کسی کھلاڑی کو، کھلاڑی سے محبت ہو گئی کسی کو تو وہ کھلاڑی کی طرح بال رکھنے لگے گا، اس کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دے گا۔ تو ایک مسلمان کلمے والے کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کون انسان ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرے گا؟ کلمہ والا اللہ سے محبت کے ہم سب دعوے دار ہیں۔ تو اللہ سے محبت اگر کرتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ہر چیز کے اندر اتباع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو عبداللہ ابن عمر کہلائے جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر، وہ عاشق رسول سمجھے جاتے تھے، اور یہ اتنے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادات اور عادات ہی نہیں بلکہ وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراری طور پر اپنی ضرورت کی وجہ سے کی ہے، اس میں بھی عمل کی اور پیرائیگی کی کوشش کرتے تھے، اس کے مطابق چل۔ جیسے نبی کریم مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے اور کہیں درخت تھا، اور درخت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر جھکانا پڑا تھا اونٹنی کے اوپر۔ اب وہاں پر درخت نہیں ہے لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو اس جگہ کے اوپر اپنے سر کو جھکا لیا کہ یہاں پر میرے محبوب نے سر جھکایا تھا۔ کہیں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزر رہے ہیں، ان کو استنجا کا تقاضا بھی نہیں ہے لیکن پھر وہاں پر بیٹھ گئے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس لیے میں بیٹھا ہوں۔ تو اس طرح عشق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن جب حضور کے طریقے کے اتباع کرنے اور اس پر چلنے کی بات آتی ہے تو بہت پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو سیکھا جائے عمل کی نیت کے ساتھ، اور جو سیکھیں اس کے اوپر فوراً عمل شروع کر دے۔ اور سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے کے اندر نکلے، اور اللہ کے راستے کے اندر فضائل کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو کھانے پینے کی ہمارے سامنے آئیں اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کھانے کے آداب ہمارے چل رہے ہیں۔ ایک باب آج شروع کیا کہ کھانے کے آداب کے سلسلے میں ایک سنت یہ ہے کہ کھانا کھا کر جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اچھی طرح صاف کر لے۔ اس کو آج کل مایوس سمجھا جاتا ہے کہ بھائی انگلیوں پر لگا ہوا اس کو کیا کھانا، اس کو کیا چاٹ کرنا، یہ تو بے ڈنگے پڑی طریقہ ہے اور یہ تو بھوکے لوگوں کا کام ہے۔ دنیا دار تو ایسے نہیں کرتے، وہ تو چمچی چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، اس میں چاٹنے کا ہے کیا سواد۔ لیکن اصل کھانا ہاتھ سے ہوتا ہے، انگلیوں سے، اور انگلیوں پر جو دانے لگے اس کو چاٹ کر صاف کرے پھر اس کو دھوئے۔ اس لیے کہ انگلیوں کے اوپر جو دانے وغیرہ لگے، جو کھانے کے اجزاء لگے، ہو سکتا ہے اسی کے اندر برکت ہو تو اس کو چاٹ لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا چکے تو اپنی انگلیوں کو نہ پوچھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے۔ آج کل عام طور رواج ہے کہ ٹیشو پیپر ساتھ میں رکھے ہوئے تھے اس سے صاف کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ انگلیوں کو پہلے چاٹ لینا چاہیے اور اس کو صاف کر لینا چاہیے اپنے منہ سے، اور پھر جو ہے اس کو دھوئے۔
یا ایک صاف کر، جب تک خود اس کو چاٹ نہ دے یا کسی کو چٹوا نہ دے۔ بچے بڑوں کی انگلیاں چاٹنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی انگلیاں چاٹنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچوں کو ماں اپنی انگلیاں چاٹنے کے لیے دیتی ہیں تو بڑی خوشی سے چاٹتے ہیں، تو آپ خود اپنی انگلیاں چاٹ لیجئے، یا پھر کوئی ایسا ہو جو آپ کی انگلیوں کو چاٹنا اپنی سعادت سمجھتا ہو، اس سے چٹوا لیجئے۔ یا کوئی پالتو جانور بلی وغیرہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ رلی ملی ہوئی ہے، اگر اس کو دیں گے تو وہ صاف کر لے گی تو اس سے صاف کروا لیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ انگلی کے اوپر کھانے کے جو اجزاء لگے ہوئے ہیں ان کو آپ بیکار نہیں جانے دیں، بلکہ ان کو خود کام میں لے لیں یا کسی اور کے کام میں آ جائیں۔ جو بھی کھانے کے اجزاء انگلی کے اوپر لگے ہیں خود اس سے فائدہ اٹھائیں یا کوئی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے۔ چھوٹی سی اور دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، بیان فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا۔ چاٹنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے درمیان کی انگلی کو، پھر شہادت کی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو چاٹنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ 3 انگلیاں کھانے میں استعمال فرماتے تھے، شہادت کی، درمیان کی اور اس کے بعد والی 3 انگلیوں سے کھانا۔ ضرورت پڑے کھانا ایسا ہے کہ بھائی نرم ہے تو اس میں 4-5 انگلیاں بھی استعمال کرنی چاہے تو پہلے جیسے آیا تھا اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اور اس میں استاد نے بیان فرمایا کہ انگلیوں کی چاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے درمیانی انگلی یعنی جو بڑی انگلی ہے اس کو چاٹ لے، پھر شہادت کی انگلی، پھر اس کے بعد والی انگلی کو، درمیان والی بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کو چاٹ لے۔ اس طرح ترتیب بیان فرمائی ہے، اس ترتیب کے ساتھ چاٹنے کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف۔